بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف خدا بزرگ و برتر کے لیے. درود و سلام محمد و آل محمد علیہ السلام کی ذات اقدس پر ایک اور نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ جہاں ہماری گفتگو جاری ہے نوجوان اور اس کے مسائل. اور ہم نے پچھلی گفتگو میں جو مسائل پہ بات کی آج وہیں سے ہم کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس کو میں اس طرح کہوں گا کہ ہم نے ڈیجیٹل ایرا پہ اور اس پہ چونکہ بات اختتام ہماری رکی تھی اس کنورزیشن ہماری لاسٹ, تو اس وقت ہمارے پاس ایک سوشل میڈیا کا سمندر ہے. اور لیکن سوشل میڈیا کے سمندر پہ جتنی انفارمیشن ہے, ایک نوجوان جتنا وہاں وقت گزارتا ہے سوشل میڈیا پہ, چونکہ وہ اس وقت دنیا سے ویسے کنیکٹ کٹا ہوا ہے لیکن صرف ورچولی کنیکٹڈ ہے, تو کیا جو بندہ نوجوان بالخصوص سوشل میڈیا پہ جتنا ایکٹیو ہے, جتنا وقت گزار رہا ہے, کیا وہ حقیقی زندگی میں بھی اتنا ہی خوش ہے؟ کیا وہ یونیورسٹی سے جو تعلیم حاصل کرتا ہے, اور ہم دیکھ رہے چونکہ یونیورسٹی میں ڈاکٹریٹ اس کے بعد جتنے بھی لیولز وہ سب, لیکن اس کی اخلاقی اقدار کیا وہ بھی ویسی ہی ہے؟ اور وہ ڈیلی لائف میں تو بہت اچھے دوست بنا لیتا ہے, لیکن کیا اس کی اپنے رب سے بھی ویسی ہی دوستی ہے؟ اور بالخصوص اس کنورزیشن میں ہم شامل کریں گے کہ آج کے دور میں, کیونکہ ہماری لاسٹ کنورزیشن میں ایک بات ہوئی تھی شادی سے متعلق, تو سوسائٹی کو کیوں اتنا مشکل, کیا واقعی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوسائٹی کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے کہ جس میں نوجوان شادی سے دور بھاگ رہے ہیں, اور پھر ہم کو ایجوکیشن کے مسائل اور پھر دیگر مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں. تو آج ان تمام سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے. اور آپ سب نے دیکھا کہ اس طرح پچھلی گفتگو میں انہوں نے یوتھ کے اور نوجوانوں کے مسائل کو کس طرح باریکی سے دیکھا, اور نہ صرف دیکھا بلکہ کتنے مناسب حل بتائیں. ہمارے ساتھ موجود ہے مولانا ڈاکٹر محمد رضا دانی صاحب. السلام علیکم آقا. میں اپنی جانب سے ارمخان رمضان کی جانب سے آپ کی وقت کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت مختص کیا. آقا ہم اس کو یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ ڈیجیٹل ایرا کے اندر ہم نے بات کی, اور چونکہ آج میں اپنے ناظرین کو بتا چلوں کہ ہم جتنی بھی کنورزیشن کر رہے ہیں وہ ہماری بہت پوائنٹ ٹو پوائنٹ کنیکٹڈ ہے. ہم نے لاسٹ کنورزیشن میں 2 ایشوز پہ بات کی, اور آج جو ہمارے 2 ایشوز ہیں اس میں سے ایشو نمبر 1 ہے ریلیجیس. تو آقا ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوانوں کے بالخصوص دین سے, تو آپ نے کہا کہ ایکسیس ٹو, اور لاسٹ کنورزیشن میں آپ نے کہا تھا کہ دین کا ایکسیس تو بہت زیادہ ہے, لیکن دین کی پریکٹسز سے ہم بہت دور ہو رہے ہیں. آقا اس کی کیا وجہ ہے؟ بنیادی طور پر جو دین کے ساتھ انسان کا جو تعلق ہے وہ فطری ہے. صحیح. یعنی انسان کو بنایا اس طرح سے گیا ہے کہ اس کے اندر اپنے خالق سے ربط اور تعلق کا ایک مادہ موجود ہے. یعنی یہ اسلامی نقطہ نظر سے اگر آپ دیکھیں تو پروردگار عالم نے اس حوالے سے گفتگو بھی کی ہے قرآن مجید کے اندر. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ, سورہ روم کے اندر کہ انسان کو اللہ نے فطرت پر پیدا کیا ہے. اور اسی طریقے سے علم عہد علیکم یا بنی آدم, کہ آدم کی اولاد, کہ ہم نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا. یہ وہی فطری عہد و پیمان ہے, پیمان الست, پیمان جو عالم زر میں لیا گیا تھا, لیکن یہ کہ بنیادی طور پر انسان کی فطرت میں اس کو رکھا گیا ہے. اور اگر وہ اس کو ایڈریس نہ کرے تو اس کے نتیجے میں اس کے اندر ایک اضطراب باقی رہتا ہے. یعنی اسلام کا جو ویو پوائنٹ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کو جو اطمینان ملے گا وہ یاد خدا سے ملے گا. تو یاد خدا کے اندر کیا مطلب ہوا؟ یعنی کہ علم اس بات کا کہ کوئی میرا خالق ہے, میرا مخلوق ہے, یہ تو اس کی فطرت میں رکھا گیا ہے, جس کو اس کو تھوڑا سا ایکسپلور کرنا ہے, اور نرچر کرنے کے بعد وہ اس کی جو فائن ٹیون کرتے ہوئے اس کی کچھ جزیات کو سمجھ پائے گا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب اس نے اس بات کو جان لیا تو جاننے کے بعد اگلا مرحلہ یہ آتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ اگر اپنے ایک رابطے کو برقرار رکھتا ہے ذکر کے ذریعے سے, یاد کے ذریعے سے, تو وہ اپنے دل کو ایک اطمینان, ایک ٹرینکولیٹی, ایک سیٹسفیکشن وہ عطا کر سکتا ہے. اس کو اگر بالکل محدود معنی میں بلا تشبیہ اگر سمجھنا چاہیں تو ایک یہ کہ انسان کو یہ مانو یہ میری ماں ہے, اور پھر ماں کی گود میں سر رکھنے سے جو اس کو مزہ آتا ہے, جو اس کو ایک سیٹسفیکشن ملتا ہے, تو ظاہر کسی اور گود میں اس کو وہ مزہ تو نہیں آ سکتا, کسی دوست کے سینے سے لگنے سے اس کو وہ مزہ تو نہیں آ سکتا. بالکل یہی بات کہ ایک ماں کی جو گود ہے اگرچہ وہ گود ہی ہے, مگر ماں کی گود ہونے کی وجہ سے وہ ایک نفسیاتی طور پر, قلبی طور پر, روحانی طور پر ایک انسان کے اندر وہ چیزیں منعکس کرتی ہیں کہ جس کے نتیجے میں اس کا اضطراب دور ہو جاتا ہے. تو اسے بہت بالا تر مرحلے کے اوپر ایک انسان کا جب خدا کے ساتھ ربط ہوتا ہے, اگر وہ اس کو اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو جائے تو وہ اپنے دل میں اس ٹرینکولیٹی کو پیدا کر سکتا ہے, جس کا پھر الٹیمیٹ جو رزلٹ ہے وہ تو وہ ہے کہ یا یہ تو النفس المطمئنہ, کیا اطمینان رکھنے والے
نفس پلٹا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس عالم میں کہ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی. تو یہ تو بنیادی معاملہ ہے کہ اگر ایک انسان اس کو ایڈریس نہ کرے تو پھر اس کو ظاہر ہے کہ مضطرب بھی رہنا ہے، ڈپریشن میں بھی جانا ہے، پریشان بھی ہونا ہے. اسلام کا ویو پوائنٹ یہ ہے. ممکن ہے کہ ایتھیسٹ جو ہے وہ اس سے ایگری نہ کرے، وہ نہ کرے تو ظاہر ہے کہ ہم ان کے لیے دعائے خیر کر سکتے ہیں، وہ ہمارے لیے دعائے خیر کریں، لیکن جب وہ خدا کو نہیں مانتے تو کس کے لیے دعائے خیر کریں گے اور کس سے دعائے خیر کریں گے. لیکن یہ کہ بہرحال اسلام کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی. صحیح. اچھا آقا، نوجوان بالخصوص جب یونیورسٹی میں جاتا ہے، اگر ہم خواتین کی بات کریں بچیوں کی، تو وہ حجاب کو چونکہ وہ ماحول ہی ایسا ہے، اور اگر لڑکوں کی طرف دیکھا جائے تو وہ نماز، چونکہ باقی سارے دوست وہ دوسری جانب جا رہے ہیں، اب وہ نماز کا کہتا بھی ہے تو وہ اپنے آپ کو، چونکہ اگر وہ دین کو زیادہ فالو کرتے ہیں تو وہ اپنی سوسائٹی میں اور اپنے دوستوں کے اندر ایسا لگتا ہے کہ وہ تو بہت پرانی دہائی کا بچہ ہے، حجاب کر رہی ہے خاتون یا یہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، تو یہ اپنے آپ کو بچہ اس وقت پیچھے فیل کرتا ہے. تو اس وقت چونکہ نوجوان کو سوسائٹی میں رہنا بھی ہے اور کہیں نہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیکورڈ فیل کر رہا ہے، تو کیا اثر کرتا ہے؟ میں اس کے اندر معذرت چاہتا ہوں، میں اتفاق نہیں کرتا اس بات سے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ شروع کریں ویسٹ سے. ویسٹ میں 10,000 خرابیاں ہو سکتی ہیں اور کہیں کہیں واقعاً ہو سکتی ہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اس مسئلے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہم لوگ بھی چاہتے ہیں وہاں پر یونیورسٹیز کے اندر بچیاں جا رہی ہوتی ہیں، اپنا حجاب کر رہی ہوتی ہیں، اس مسئلے کے اوپر وہاں پر ان کو ایسا نہیں ہے کہ پابند کر دیا گیا ہو کہ نہیں آپ حجاب. ہاں، بعض سوسائٹیز نے تو بطور مجموعی کر دیا، جیسے آپ وہ فرانس کی اور دوسری مثالیں آپ دیکھتے وہ تو ہے. لیکن یہ کہ اوور آل کہ جہاں پر ایک سوسائٹی ایسی ہے کہ جس نے قانون کو ایسا نہیں بنا دیا، تو پھر اس کے بعد انہوں نے کوشش کی ہے کہ جہاں خرابیاں ہیں وہاں پر انہوں نے اس کو کہ نارملائز کیا جائے کہ نہیں ٹھیک ہے یار، آپ حجاب کرنا چاہتی ہیں تو آپ حجاب کر کے آئیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر. تو میں اس کے اندر یہ کہوں گا کہ یہاں اگر ہم مثلا کراچی کے اندر بھی بات کریں، کراچی شہر ہے نا اور پاکستان کا تو سب سے بڑا شہر ہے، تو شہر کراچی کے اندر یونیورسٹی کے اندر آپ چلے جائیں، کراچی یونیورسٹی کے اندر چلے جائیں، ہم نے بھی ایم فل وہیں سے کیا تھا، تو وہاں پر آپ چلے جائیں تو کون ہے مثال کے طور پر اگر خاتون ہے وہ حجاب کر کے آ رہی ہیں تو اس کو کون بولتا ہے کہ نہیں آپ حجاب نہیں کر سکتی ہیں؟ ایسا کچھ بعض اداروں کے اندر ہوگا، لیکن بائی اینڈ لارج کوئی جنرل فضا ایسی نہیں ہے. یا مثال کے طور پر نماز پڑھنے کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو ہر جگہ مسجد موجود ہے. دوستوں میں ایسا فیل آتا ہے کہ اس طرح بہت زیادہ دین کی پریکٹسز کر رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو باقی دوستوں میں تو بہت دین، اگر ایسا ہے نا تو بھی ان کو پھر استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے. صحیح. یعنی پھر صبر اور استقامت کیا ہے؟ ایک استقامت جس کو اسٹیٹ فاسٹنس کہتے ہیں وہ تو اسی کا نام ہے نا، کہ وہ اگر اپنی بری روش نہیں چھوڑ رہے تو آپ اپنی اچھی کوالٹی کیوں کمپرومائز کر رہے ہیں؟ آپ اپنے اسی اچھے کام کو جاری رکھیے اور اس کو کنٹینیو رکھیے. اچھا، اب اس کے اندر ایک بنیادی مسئلہ ہے فقہی تربیت کا، کہ اگر یہ بیسک فقہی تربیت ان کی بچوں کی بچپن کے اندر کر دی جائے، جس کے اندر کوئی 12 سال 15 سال نہیں لگتے ہیں، شاید سال ایک کے اندر یہ کام ہو سکتا ہے، پھر تو اسی کو کنٹینیو کرنا ہوتا ہے. تو اگر یہ چیز ہو جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس تربیت کے بعد، فقہی تربیت کے بعد، اور بچی کو معلوم ہے کہ اچھا ٹھیک ہے صاحب، نامحرم اگر ہیں تو دیور بھی ہے تو اس کے سامنے مجھے اپنا حجاب کرنا ہے، یا مثال جھیٹ بھی ہے تو مجھے اپنا حجاب کرنا ہے، یا مثال کے طور پر کوئی اور بھی ہے تو مجھے، یعنی اسی طرح نماز ہے تو نماز پڑھنی ہے ہم نے، ماہ رمضان آ گیا تو روزہ رکھنا ہے. اب یہ تو بہرحال ایک فائدہ ہے نا اس طرح کے ماحول میں جو مسلمانوں کا معاشرہ ہوتا ہے. مثلا عین ممکن ہے کہ ویسٹ میں، امریکہ میں، کینیڈا کے اندر کوئی انوائرمنٹ نہ بنے ماہ رمضان میں، لیکن ہمارے یہاں تو ایک ماحول بن جاتا ہے. ماہ رمضان میں ایام اعزا آتے ہیں تو ایک ماحول بن جاتا ہے، تو اس ماحول کی وجہ سے اس چیز کو پریکٹس کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے، نہ پریکٹس کرنا عجیب لگتا ہے. یعنی اگر آپ سوچیں کہ ماہ رمضان آنے والا ہے تو روزہ اگر کوئی نہ رکھے تو عجیب لگتا ہے. ماہ رمضان میں روزہ رکھنا تو بڑا ایک نارمل لگتا ہے، نہ رکھنا عجیب لگتا ہے. اسی طریقے سے حج کے دوران فرض کیجئے کہ کسی نے حج کر لیا اور سر نہ منڈوایا ہو تو عجیب سا لگتا ہے. سر منڈوانا تو بڑا ایک نارمل سا معاملہ لگتا ہے. تو یہ اسی طرح سے کچھ سوسائٹی کے اندر مسلمانوں کی اگر تعداد اچھی ہو تو اس کے کچھ بینیفٹس ہیں، اور کہیں اور ایسا نہ ہو تو ظاہر ہے کہ مشکل بھی ہو جاتی ہے، لیکن اسی کے اندر استقامت ضروری ہوتی ہے. صحیح. اچھا آقا، چونکہ آپ نے بھی ویسٹ کی بارہا اپنی گفتگو میں تکرار کی، تو ہم یہ سمجھتے کہ اگر ہماری سوسائٹی میں کچھ برائی ہے تو اس کا ایک بہت بڑا ہے کہ ویسٹ سے ہم انفلوئنس ہو گئے، ویسٹ نے بہت زیادہ انفلوئنس کیا ہے. ویسٹ سے انفلوئنس ہونا بڑا نیچرل ہے نا، یعنی آپ اس کو دینی پیرائے میں نہ دیکھیں، یعنی آپ اس کو دنیاوی اعتبار سے جب دیکھیں گے تو ہوتا کیا ہے. یعنی ایک سوسائٹی ہے یعنی شہر کراچی کے اندر ہی ایک غریب علاقہ ہے اور ایک ہے ڈیفینس کا علاقہ، پوش ایریا ہے. تو پوش ایریا کے اندر جو کچھ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ انفلوئنس تو کرتا ہے. اس کی شادی کیسے ہوئی تھی، اس میں کتنا خرچہ ہوا تھا، تو وہ یہ غربا اس سے ایک انفلوئنس تو ہوتے ہیں. تو اب اگر مثال کے طور پر ایک ہی معاشرے کے اندر دو مختلف محلے ہیں اور ایک محلہ امیروں کا ہے تو وہ غریبوں کو انفلوئنس کرتا ہے. ایک ہی معاشرہ ہے، اس کے اندر کچھ گھر ہیں کہ جو بڑے پڑھے لکھے مانے جاتے ہیں،
ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ تو ڈاکٹر صاحب ہیں, یہ وکیل ہیں, اچھا یہ سوسائٹی پوری جو ہے پڑھے لکھے لوگوں کی, اور پڑھے لکھے جو افراد ہیں کام کر رہے ہیں, تو سیدھی سی بات ہے کہ ایک ایسا محلہ ہے کہ جہاں پر زیادہ تر افراد جو ہیں وہ اتنے لٹریٹ نہیں ہیں, وہ انفلوئنس تو ہوں گے. تو یہ یاد رکھیے گا کہ جس طریقے سے ایک معاشرے کے اندر یہ ہوتا ہے, مختلف محلے یا مختلف گھرانے ایک دوسرے کو انسپائر کرتے ہیں, انفلوئنس کرتے ہیں, تو اوور آل اگر آپ دیکھیں تو مثال کے طور پر یہ تھرڈ ورلڈ ہے, وہ فرسٹ ورلڈ ہے. تو فرسٹ ورلڈ آپ نے کہہ دیا تو سیدھی سی بات ہے فرسٹ ورلڈ نے بطور مجموعی تھرڈ ورلڈ کو کہیں نہ کہیں انفلوئنس تو کرنا ہے. تو وہ انفلوئنس کرنا بھی نیچرل ہے, یہاں پر انفلوئنس ہونا بھی نیچرل ہے, مگر انسان کو اس بات کے لیے ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ لائن کہاں ڈرا کرنی. ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے کہیں پر اور اس کی وجہ سے کوئی چیز انفلوئنس کرتی ہے تو بات معقول ہے. کمپیوٹر وہاں پر ایجاد ہو جائے تو یہاں ہم بھی استعمال کریں گے, بلڈ پریشر کی مشین وہاں پر بنے تو یہاں پر بھی تو انفلوئنس ہی ہوئے نا ہم بھی. یا مثال کے طور پر یہ جو مائک آپ نے لگایا ہوا ہے یا یہ جو لائٹیں لگائی ہوئی ہیں, تو ممکن ہے کہ یہ سب وہاں پر بناؤ اور ٹیکنالوجیکلی وہ زیادہ اس کو بہتر کرتے چلے جائیں. تو اب سیدھی سی بات ہے انفلوئنس نہ ہو تو کیا ہو, کیمرہ اگر ان کا اچھا ہے تو ہم انفلوئنس نہ ہو تو کیا ہو. تو یہ معاملہ اسی طریقے سے. لیکن کچھ چیزیں ہیں کہ جہاں پر انفلوئنس ہونا وہ صرف اور صرف ذہنی غلامی کا شاخسانہ ہوتی ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جہاں پر ایک انسان کو اپنے حوالے سے دیکھنا ہوگا. مثال کے طور پر ایک ڈریس کوڈ ہے, اب ڈریس کوڈ ہے تو وہاں پر تو انہوں نے سب کچھ ہی خالی اس کے اندر کر دیا, لیکن یہ کہ آپ بہرحال جائز حدود میں وہ بھی اگر لے لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. پینٹ شرٹ اگر آپ پہن لیں اور اپنے جسم کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے زیادہ مزین کر سکتے ہیں تو جائز حدود میں تو کوئی حرج نہیں. آپ کوٹ پہن لیجئے تو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن یہ کہ بہرحال اس کے اندر ایون خواتین ہیں, اگر فرض کیجئے کہ ان کو وہاں کی کوئی ڈریسنگ پسند ہے لیکن حجاب کا خیال رکھتے ہوئے اگر آپ پہن لیں تو اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا اس کے اوپر. لیکن یہ کہ وہ بے حیائی اور بے شرمی کہ جو وہاں پر بالکل نارملائز کر دی گئی ہے, اس کو تو یہاں پر ایڈوکیٹ نہیں کیا جا سکتا. صحیح. اور چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں سوسائٹی کے اندر اب وہاں پہ جتنا لبرلزم ہو کہ یار سب اوپن ہے, وہ ہم مجھے ڈر یہ لگتا ہے, میں سوال کرنے کا مقصد بھی تھا کہ چونکہ ہم اتنا انفلوئنس ہو رہے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ایک مومنٹ پہ آ کے وہ والی سوچ بھی انفلوئنس کر لیں گے. ہو جائے گا, یہ بھی ہوگا اور ہوتا ہے, یعنی ہو جائے گا بھی اور ہوتا بھی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس وقت ہم بالکل بات کریں بلیک اینڈ وائٹ کہ یا یوں ہے یا یوں ہے نا, درمیان کا گرے ایریا بہت سا ہے. صحیح, بہت گرے ایریا ہے اس کے اندر. تو اس گرے ایریا کے اندر آپ کو بہت سے آلریڈی انفلوئنسڈ ملیں گے. اس وقت ہم جو بیٹا ہم لوگ جس فیز کے اندر ہے نا, ایک گلوبل جو ماحول, ایک گلوبل محلہ, ایک گلوبل ولیج جس کے لیے جو اصطلاح کے طور پر بھی استعمال ہوا تھا, تو وہ گلوبل ولیج تو تقریباً اب بنتا ہی چلا جا رہا ہے. صحیح. یعنی کبھی یہ ہوتا تھا کہ ایک شہر کے اندر کوئی چیز ہوتی تھی تو دوسرے شہر تک پہنچنے میں بہت ٹائم لگتا تھا. انفلوئنس اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے یہاں پر, یہ انفارمیشن وہاں پر جائے گی اور اس کو آپٹ کرنے کے لیے لوازم جو اس کے ہیں وہ بھی موجود ہوں تو وہ اس کو آپٹ کر لیں گے. یہ انفلوئنس ہو گئی ہم کو سمجھ میں. صحیح. مگر جب ہم سوشل میڈیا کے دور میں داخل ہو گئے نا, تو اب تو میرے دوست ایسا ہے کہ پی ٹی وی کے ڈرامے کا کون انتظار کرتا ہے. ایک زمانہ آیا کہ جب سیٹلائٹ چینلز آ گئے تو میں کہا ٹھیک ہے یہ بھی چینل ہے, یہ بھی چینل ہے, یہ بھی چینل ہے, مگر دو تین آپشنس تھے. اب تو آپ کو بہت سارے افراد ایسے ملیں گے کہ جنہوں نے پتہ نہیں کب آخری مرتبہ ٹیلی ویژن دیکھا ہوگا. تو وہ کہتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ہی جو دیکھنا ہے ہم کو دیکھ لیں گے اس کے اندر. تو یہ دوست اب معاملہ یہ رہ گیا ہے کہ ایک شخص بھی, اور اس کی مثال ہم لوگ خود بھی ہیں, یعنی اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ہم کسی یعنی سیٹلائٹ چینل کے لیے تو نہیں اس کو ریکارڈ کروا رہے ہیں. تو آپ دیکھیں تو ہم کیا چاہ رہے ہیں, یہی چاہ رہے ہیں نا کہ بھائی ریکارڈنگ ہو جائے, اپلوڈ ہو جائے تو دیکھنے والے دیکھ لیں گے. اب وہ 100 ہو تو 100 دیکھ لیں گے, 1000 ہو تو 1000 دیکھ لیں گے, لاکھ ہو تو لاکھ دیکھ لیں گے. صحیح. یہ معاملہ اسی طریقے سے رہتا ہے کہ جب وہ انفلوئنس کرنے والا جو معاملہ ہے اس کے اندر دوسرے بہت سارے ویز اینڈ مینز آ گئے تو پھر آپ کو بہت ساری سوسائٹیز کے اندر ایک عجیب ماحول ملے گا, سلیکٹو. یعنی ایسا سلیکٹو ماحول ملے گا کہ ویسٹ کے اندر آپ کو کچھ گھرانے بالکل دینی مل جائیں گے, ہمارے معاشرے کے اندر کچھ گھرانے آپ کو بالکل ویسٹرنائز مل جائیں گے. ایسا تو ہے. تو یہ آپ کو ملے گا اور اس کے لیے آپ ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے کہ مستقبل میں بھی ایسا ہوگا. صحیح غلط کی بحث نہیں ہو رہی ہے, ایسا ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پریکٹیکلٹی یہی ہے, حقیقت یہی ہے کہ یہ ہوگا. اب آپ اس کو دین اور تبلیغ کے ذریعے سے کتنا انفلوئنس کر سکتے ہیں یہ آپ کا اور ہمارا جاب ہے. صحیح. لیکن یہ کہ آئیڈیل نہیں ہوگا, یہ میں آپ کو کلیئر کٹ بتا دوں کہ رزلٹ اگر ہم توقع کر رہے ہیں کہ 100% آئیڈیل اسی طریقے سے ہوں گے کہ جس طرح سے ہم چاہ رہے ہیں, نہیں برادر, نہ یہ دنیا آئیڈیل ہے نہ یہ زمانہ آئیڈیل ہے. صحیح. اچھا, اگر ہم ایک اگلے ایشو کی جانب جانا چاہ رہے ہیں وہ ہے سوشل اینڈ کلچرل ایشو, اور اس کے اندر بالخصوص ایک نوجوان ایک ٹرم ہمارے سوسائٹی میں پیئر پریشر, کہ چونکہ میں چاہوں گا اس میں خاص میں اس جانب بھی کہ صحبت کا کیا انسان کی زندگی پہ, ذاتی زندگی پہ اثر ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے, کیوں نہیں ہوتا ہے. صحبت کا اثر تو ہوتا ہے. خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے, ایسا ہوتا ہے نا. آپ اچھے دوست کے ساتھ رہیں گے تو اچھے دوست کی دوستی آپ کو بہت ساری کوالٹیز دے دیں گی جو اس کے اندر موجود ہے. ایک برے انسان ہے, گالیاں ہی دیتا رہتا ہے, صبح شام ماں بہن کی گالیاں دیتا
رہتا ہے تو 4 دن کے بعد آپ دیکھیے گا کہ وہ ساتھ جو رہنے والا تھا اس کی زبان پر بھی یہ الفاظ آ جائیں گے. ایک شخص ہے وہ ڈرنک کرتا ہے تو کیوں کہا گیا ہے کہ شراب جس دسترخوان پر ہو اس سے اڑ جائیے؟ تو کوئی تو وجہ ہے نا. ایک اس کا واک آؤٹ بھی ہے, بائک آؤٹ بھی ہے, اور ساتھ ساتھ ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ یہ بھی امپریشن ہے کہ شاید اس کی یہ صحبت اثر انداز ہو سکتی ہے ہم پر, اور اس بائک آؤٹ کے ذریعے سے آپ اثر انداز ہونا چاہتے ہیں اس کے اوپر, تو صحبت کا اثر تو بالکل ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. صحیح. تو اگر یہ پیئر پریشر ہمارے سوسائٹی میں ایک ٹرم جو متعارف ہوئی ہے کہ دوستوں میں, اب ایک بچہ ہے وہ سپوز یونیورسٹی کی میں ایگزامپل لوں, کوئی ایسا ایونٹ ہے جہاں اس کو پتہ ہے کہ یار یہاں پہ گناہ ہو سکتا ہے, اور بس وہ دوستوں کا ایسا پریشر ہے, اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی مثالیں جہاں پہ انسان کو پیئر پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے. تو یہاں پہ پھر نوجوان کیا کرے گا؟ نوجوان اگر فرض کیجیے جیسے بالکل اس ایکسٹریم کے اوپر ہے کہ جہاں شراب پی جا رہی ہے تو کہ چلا جائے. صحیح, اس میں تو گنجائش نہیں دی ہے نا شریعت نے, لیکن اس سے ہٹ کر اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اور وہاں پر رہ بھی سکتا ہے, تو ممکن ہے کہ اس کا رہنا وہاں پر ان کے لیے ایک نصیحت بن جائے کہ وہ اس کام کو انجام نہیں دے رہا, تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے ایک نصیحت بن سکتا ہے. تو اب وہ اس کو دیکھنا ہے کیس ٹو کیس, اس میں وزڈم بہت انوالو ہوتا ہے, حکمت بہت کاؤنٹ ہوتی ہے, یعنی کوئی اس کے اندر بلیک اینڈ وائٹ کے اندر بات نہیں کی جا سکتی, اس میں وزڈم بہت انوالو ہوتا ہے. ایک انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ پوٹینشلی وہ کتنا ساؤنڈ ہے, وہ یہ دیکھے کہ وہاں پر رہ کر وہ کتنا رزسٹ کر سکے گا, اور پھر رزسٹ کرنے کے ساتھ کتنا انفلوئنس کر سکے گا. یہ تمام تر چیزیں ہیں, کیلکولیشن انسان کی اپنی ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, انسان جتنا اپنے نفس اور اپنے دل کو جانتا ہے کوئی دوسرا نہیں جانتا. صحیح. اچھا, یہاں پہ چونکہ ریزسٹ اور انفلوئنس کے درمیان جو ایک وار ہے, اب یہاں پہ ایک بچہ سوچتا ہے کہ 4 دوست برے, اب وہ سوچتا ہے کہ یار میں تو چونکہ اچھی فیملی سے ہوں, میں ان کے درمیان جا کے ان کو اچھا کیوں نہیں بناؤں. اب یہاں پہ جو ڈر ہے کہ ایسا نہیں کہ میں بگڑ جاؤں اور ایسا نہیں وہ اچھا کر دوں. تو وہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس بارے میں اس کو اپنے بارے میں خود فیصلہ کرنا ہے. ابھی اگر آپ دیکھیں جو کیس چل رہا ہے, میں نام نہیں لوں گا, اس کے اندر بھی تو یہی ہے نا, پارٹیز ہو رہی تھیں, یہ ہو رہا تھا, وہ ہو رہا تھا, اور پھر اس کے اندر نشہ بھی ہو رہا تھا. یہ جو آپ جانتے ہیں جس کیس کے میں ریفر کر رہا ہوں نام لیے بغیر, تو یہ کیوں ایسا ہے؟ تو اب آپ مثال کے طور پر وہاں پر جا کے اس کا پارٹ بننا چاہتے ہیں. اگر اتنا ہی غلط ہو رہا ہے تو آپ مت بنے نا اس کا پارٹ. کیوں موضوع تہمت میں بھی پڑھتے ہیں کہ جہاں پر جانے کے نتیجے میں ایک تہمت آپ کے اوپر بھی لگ سکتی ہے, اور خدا نہ کرے کہ انسان اس کا حصہ بن جائے. ڈیلیکیٹ ایج ہے نا, یعنی کہ اتنی پختہ ایج نہیں ہے, ٹین ایج جس کو آپ کہتے ہیں, یعنی اپ ٹو 18-19, یہ 19-20 سال تک کی جو ایج ہوتی ہے یہ بڑی حساس ایج ہوتی ہے اس کے اندر. اور ایک انسان کبھی کبھی بہت کچھ ایسا کر جاتا ہے کہ جو زندگی بھر کا پچھتاوا بن جاتا ہے. ہاں, اگر اس سوسائٹی میں چونکہ ایک کلاس تو میرے خیال سے ان تمام نشوں سے اور یہ ڈرگ ایڈکشن سے, چونکہ یوتھ ایشوز کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں ڈرگ ایڈکشن ایک انوالومنٹ ہوتی ہے بہرحال, اور اس میں پھر جو بالخصوص ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان نشوں کی لت میں بہت جلدی لگ جاتے ہیں. تو اس حوالے سے سیدھی سی بات ہے کہ کوئی بھی چیز ہے اس کا ایڈکشن اچھا نہیں ہوتا. پچھلی نشست میں بھی ہم نے ٹاکسک کے حوالے سے بات کی تھی, لیکن یہ تو وہ چیز ہے کہ جس کے منیمم جو اماؤنٹ ہے وہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں. ایک تو ٹاکسک کی بات ہے نا, تو منیمم بھی اویلیبل نہیں. ایسا ہی ہے, یعنی ایک قطرہ بھی اگر آپ شراب کا ڈال کر اس گلاس کے اندر رکھ دیں تو پینا حرام ہو جائے گا, چاہے اس کا کوئی اثر بھی نہ ہو, نتیجہ بھی نہ نکلے. تو بنیادی بات یہی ہے کہ جہاں پر شریعت نے, دین نے ہمیں ایک رہنمائی فراہم کی ہے اور ہم کو بتایا ہے کہ جناب آپ اس کو بالکل ایک ریڈ فلیگ لگا دیں, ایک سرخ لکیر یہاں پر ڈرا کر دیں, پھر اس کو آپ سمجھیں کہ کوئی حکمت ہے, کوئی وجہ ہے کہ دین, شریعت, فقہ ہم سے اس بات کا تقاضا کر رہی ہے. لیکن یہ کہ اگر ایک انسان اس کو ریئلائز نہیں کرے گا تو سیدھی سی بات ہے کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سن کر سمجھ جاتے ہیں, کچھ وہ ہوتے ہیں جو مار کھا کر سمجھتے ہیں. تو جب تک آپ سن کر سمجھ جائیں یہی عقل مندی ہے. کوئی عقل مندی تو نہیں ہے کہ انسان ہر وہ چیز کے جو غلط ہے پہلے اس کو پریکٹس کرے, پھر اس کے بعد دیکھے کہ ہاں اس کا کتنا نقصان ہوتا ہے. تو یہ عقل مندی تو نہیں ہے. عقل مندی یہی ہے کہ انسان دوسروں کے تجربات, تاریخ میں جو کچھ ہو چکا ہے, ہسٹری میں بہت کچھ ہو چکا ہے, ان تجربات کی روشنی میں جو اجتماعی ایک دانش یا کلیکٹیو ایک وزڈم ہے وہ ایک ایوالو ہو چکا ہے, تو اس ایوالوڈ کلیکٹیو وزڈم اور اس کے اندر جو شریعت کی طرف سے جو ان پٹ ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے فیصلے وہ کرے, تو اس کو بعد میں پچھتانا نہیں پڑے گا, اور ٹائم جو اس کا ہے وہ ان چیزوں کے اندر کم ضائع ہوگا, اور دوسرے جو کنسٹرکٹیو کام ہے ان کے اندر وہ زیادہ اپنا وقت گزار سکتا ہے. بھئی اچھی ایکسرسائزز اور ہیلدی چیزیں بھی تو ہیں نا. آپ کرکٹ کھیلیے, آپ ہاکی کھیلیے, آپ فٹ بال کھیلیے, آپ بیڈمنٹن کھیلیے, ٹیبل ٹینس کھیلیے, آپ تھوڑی دوڑ لگائیں, آپ تھوڑی ریسنگ کریں, یہ سارے کام کریں نا. ان کے اندر آپ اپنا ٹائم لگائیے, تو ظاہر ہے کہ وقت تو آپ کا اس میں بھی اچھا گزرے گا. لیکن یہ کہ اس میں نہ آپ کو یہ دل میں یہ پچھتاوا ہوگا کہ میں نے کوئی حرام کام کیا, خدا کی مخالفت کی, اور نہ ہی آپ کے جسم کو بھی اس کا کوئی نقصان ہوگا بلکہ الٹا فائدہ ہوگا. اچھا, اگر یہاں پہ اکثر لوگ کہتے ہیں
بہرحال اتنے لوگ شراب پی رہے ہیں, اتنے لوگ ڈرگ ابیوز کرتے ہیں, اس میں کچھ نہ فائدہ ہے. اب دین نے کیوں منع کیا؟ چونکہ اس میں ایک سوال یہ آتا ہے لاجک. اب نوجوانوں کا ایک اس کو فارچونیٹلی کہے یا انفارچونیٹلی کہے کہ اب اس کے پیچھے لاجک کیا ہے, تو یہ والا ایشو آگا کیسے رہے؟ کیا یہ لاجک چھوٹی ہے کہ میرا خدا مجھ سے یہ چاہتا ہے؟ یعنی بنیادی بات یہ ہے کہ اگر ہم سڑک کے اوپر جاتے ہیں اور لال سگنل ہو جائے تو ہم کو گاڑی روکنی ہوتی ہے, تو ظاہر میں پابند ہوں. اگر میں پاکستان میں رہتا ہوں تو اس قانون کو مجھے فالو کرنا ہے. تو اگر ہرا سگنل ہو جاتا ہے تو میں گاڑی آگے بڑھاؤں گا, اب روک نہیں سکتا, تو میں پابند ہوں اس بات کا. ایک نظم ہمارے لیے, ایک ڈسپلن دیا گیا ہے. تو اس نظم کو اگر ایک انسان پاکستان میں رہتے ہوئے زندگی گزارنا چاہتا ہے تو وہ اس کا پابند ہے کہ وہ اس ڈسپلن کو فالو کرے. اسی طریقے سے اگر آپ ویسٹ میں چلے جائیں تو جو وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے یہ قوانین ہیں, تو آپ اگر آپ رہنا چاہتے ہیں تو اس کو فالو کریں, اور اگر آپ نہیں رہنا چاہتے تو آپ کی مرضی ہے. تو جب آپ ہر جگہ پر زمان و مکان کے اعتبار سے قوانین کی پابندی کو اپنے شہری ہونے کا تقاضا سمجھتے ہیں, تو کیا بندگی کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ خدا کی اس بات کو کہ جو پروردگار عالم نے ایک مطالبہ کیا ہے کہ اگر تم میرے عبد ہو. دیکھیے اگر کوئی خدائی کو نہیں مانتا تو وہ ہماری گفتگو سے خارج ہے, ایسا ہی ہے, وہ ہمارا مخاطب نہیں ہے. ہم فجر کی نماز پڑھنے کا کس کو کہہ رہے ہیں؟ کیا اس کو کہہ رہے ہیں جو خدا کو بھی نہیں مانتا؟ تو معقول نہیں ہے. جو قیامت ہی کا انکار کرتا ہے تو اس سے ماہ رمضان کے روزے کا کون مطالبہ کرے گا؟ لیکن جب ایک شخص ہے وہ ایک ڈسپلن کے اندر آتے ہوئے کہتے ہیں خدا کو تو میں مانتا ہوں, اور خدا کو ایک بھی مانتا ہوں, اور حضور کو میں آخری نبی بھی مانتا ہوں, اور قرآن کو خدا کی کتاب بھی مانتا ہوں, حساب کتاب, تو پھر اس کے بعد سیدھی سی بات ہے کہ سیٹ آف رولز ہیں کہ جن کو فالو کرنے کا مطالبہ آپ سے کیا گیا ہے. آپ یا تو ہمت کر کے انکار کر دیجئے تو بسم اللہ, پھر تو ظاہر ہے کہ کوئی کہے میں پاکستان میں رہنا ہی نہیں چاہتا, تو پھر تو ظاہر ہے کہ ہم پاکستان کے قوانین کے اندر کے رائٹ ہینڈ ڈرائیو ہوگی یا لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہوگی, ہم کوئی بات نہیں کریں گے. لیکن ایک شخص ہے وہ اگر رہنا چاہتا ہے پھر تو چالان سے بچنے کے لیے اس کو اس کو فالو کرنا پڑے گا. تو یہ بیسیکلی پولیس رات پر ہونے والے چالان سے بچنے کے لیے کچھ دیے گئے رولز ہیں کہ جن کے اوپر اس کو عمل کرنا ہے. باقی لاجکس اگر آپ اس میں اس کو حکم کے طور پر قبول کرتے ہوئے مسلمان ہوتے ہوئے پھر اگر اسیس کرنا چاہیں تو آپ کو اختیار ہے. یعنی بعض چیزیں ہیں کہ جن میں تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا, فجر کی 2 رکعت کیوں ہے, مغرب کی 3 رکعت کیوں ہے, اس میں کیا آپ معقولیت ڈھونڈیں گے. لیکن یہ کہ بیسک اگر آپ الکحل کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو اس پہ تو بہت ساروں نے بہت کچھ لکھا ہے, اور اس کے اندر پھر وہ جو افراد ہیں کہ جو خدا کو نہیں مانتے وہ کہ اتنا پئیں اتنا نہ پئیں, لیکن یہ کہ بہرحال زیادہ پی لینے کے بارے میں وہ ٹاکسک ہونے کی بات کرتے ہیں کہ لیور کے اوپر یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. لیکن ٹھیک ہے, وہ ساری بحثہ بحثی آپ کرتے رہیے. جو ریلیجیس ایک ریکوائرمنٹ ہے شریعت کے نقطہ نظر سے وہ تو یہی ہے کہ خدا نے آپ کے لیے اس کو حلال کیا ہے, اس کو حرام کیا ہے. صحیح, تو یہ حلال ہے, یہ حرام ہے. اب یہ حلال ہونے کے بعد مثال کے تو سور کا گوشت ہے وہ حرام ہے, گائے کا گوشت ہے وہ حلال ہے, بکری کا گوشت ہے وہ حلال ہے. اب اس حلال والے گوشت کو بھی اگر آپ کو کھانا ہے تو اس کے لیے ایک طریقہ کار بنا دیا کہ قطع عرب اوداج ہونا چاہیے, 4 رگیں کٹنی چاہیے, قبلے کا رخ ہونا چاہیے, نماز اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. فرض کیجیے اللہ کا ذکر وہ نہ کرے تو کیا فرق پڑ جائے گا اس کے اندر؟ جانور تو ویسے ذبح ہو رہا ہے, جانور تو اسی طرح ذبح ہو گیا. لیکن نہیں, ایک جو شریعت نے آپ کو کوڈ دیا ہے اس کو آپ کو فالو کرنا ہے. صحیح. اچھا آغا, چونکہ جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ بالخصوص خواتین کا یا اپوزٹ جینڈر کا انٹریکشن بہت زیادہ ہے. اگر میں اپنے لیے خواتین اور خواتین کے لیے مردوں کا, اپوزٹ جینڈر چونکہ بہت زیادہ ہے, تو یہاں پہ ہم باؤنڈریز کس طرح مینٹین کریں؟ چونکہ انٹریکشن بھی ہے آفس انوائرمنٹ کے اندر, ایجوکیشنل انوائرمنٹ کے اندر, یہاں پہ کیا کیا جائے گا؟ بنیادی طور پر اپوزٹ جینڈر کا فقط ایشو نہیں ہے میرے دوست. اگر آپ غور کریں نا تو ماں اپنی بیٹے کے ساتھ جب گفتگو کر رہی ہے تو ماں خاتون ہے, بیٹا جو ہے مرد ہے. بیٹی اپنے باپ کے ساتھ جب انٹریکٹ کر رہی ہے تو باپ مرد ہے اور بیٹی جو ہے وہ خاتون ہے, بچی ہے. اسی طرح سے بھائی اور بہن آپس میں انٹریکٹ کر رہے ہیں تو یہ بھی اپوزٹ جینڈر ہے. ایسا ہی ہے. پھر مزید اگر آپ اس کو پھیلا دیں, خالہ ہے اور ماموں ہے, ماموں اپنی بھانجے کے ساتھ بات کر, خالہ اپنے بھانجے کے ساتھ بات کر رہی ہے. اب اس کے بعد آتی ہے بات نامحرم کی, کہ محرم اور نامحرم والا ایشو آ جاتا ہے. نامحرم میں بھی بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے تعلقات اور رشتے ہوتے ہیں کہ جہاں پر ایک چلا آ رہا ہوتا ہے, سلسلہ چلا آ رہا ہوتا ہے, اور اس کے اندر خیال بھی نہیں آتا کسی غلط تصور کا. چچی ہے, ان کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. بعض اوقات بھابھی ہے, ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے. حالانکہ وہاں پر ایک حدود کو مینٹین کرنے کے لیے تاکید کی گئی ہے, مگر پھر بھی اس کے باوجود اگر آپ غور کریں تو اس کے اندر ایک گھر کے اندر رہ رہے ہیں, بات چیت ہو رہی ہے, تو ایک احترام کا بھی ہے, کچھ ویلیوز ہیں خاص طور پہ سب کانٹیننٹ کے حوالے سے. تو ان چیزوں کے وہ اگر پیش نظر رکھیں تو غلط تصور بعض اوقات بہت آسان ہو جاتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ان تصورات سے محفوظ کر لے. لیکن پھر اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے زندگی کے کسی خاص مرحلے میں کہ جہاں پر ایک انسان ان جذبات اور احساسات کو محسوس کرتا ہے. اگر وہ پرورجن کا شکار ہو جائے تو یہ جتنے نام میں نے آپ کے سامنے لیے ہیں, انسان اس حد تک بھی جا سکتا ہے. صحیح. لیکن یہ ہے کہ اگر اس سے
اور ہٹ کر آپ نارمل اس کی بات کریں تو جن سے مخالف ہے اس کے لیے ایک اٹریکشن تو وہ فیل کر ہی رہا ہے، چاہے وہ ان رشتوں کے بارے میں ان حدود کا خیال رکھے، کچھ محرم ہونے کی وجہ سے، کچھ نامحرم ہونے کے باوجود بلندی جو رشتے کے اندر ہے اس کی وجہ سے، لیکن یہ ہے کہ نہیں، اگر یہ سب نہ بھی ہو تو یہ دوسرا جو اپوزٹ سیکس ہے اس کے لیے تو اس کو ایک کشش محسوس ہو رہی ہے، اور اگر محسوس نہ ہو تو ایب نارمل ہے، اگر محسوس نہ ہو تو وہ ایب نارمل ہے۔ صحیح۔ تو نارمل ایک انسان ہے تو وہ زندگی کے اس مرحلے کے اندر اس کشش کا احساس کرتا ہے۔ یہاں پر شریعت کہتی ہے کہ جناب آپ کو حدود کو مینٹین کرنا ہے، اپنی نظروں کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنی گفتگو کا بھی خیال رکھنا ہے، جو مکالمے آپ کے ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ کسی آفس کے اندر کام کر رہے ہیں کہ جہاں پر دوسری خواتین موجود ہیں تو ان کے بھی احترام کا خیال رکھنا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جس طرح سے آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بہن ہے، اسی طریقے سے یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، اور اسی طریقے سے خود اس کا اپنا وجود بہت محترم ہے، ایسا ہے، خود اس کا اپنا وجود بہت محترم ہے۔ تو اب اگر مثال کے طور پر وہ کام کر رہی ہے، چاہے وہ اپنی اسکل کی وجہ سے، اپنی کوالیفیکیشن کی وجہ سے، چاہے اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے، صحیح، یعنی اگر آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر کوئی بیچاری بسوں کے اندر ہوسٹس ہے تو یعنی کون اپنی خوشی سے اس طریقے سے مزدوری کر رہی ہے؟ مزدوری ہے نا، چاہے آپ نے اس کو کتنے ہی خوشنما کپڑے پہنا دیے ہیں لیکن وہ بیچاری تو مزدوری کر رہی ہے۔ ایسا ہی اسی طرح سے اگر میرا سیلز گرل ہے، چاہے وہ ایک الگ بحث ہے کہ اس کو حجاب کرنا چاہیے، وہ سب اپنی جگہ پر، لیکن فرض کیجئے وہ بیچاری آ رہی ہے، تو وہ آ رہی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ کوئی یعنی یہ ایسی کوئی پلیزنٹ جاب تو نہیں ہے خوشی سے کر کہ اربوں روپے اس نے بنا لینے یا کما لینے، لاکھوں روپے کچھ کما لینے، بیچاری اپنا وہ جس کو کہتے ہیں کہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، اپنے گھر والوں کو کچھ سپورٹ کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے، تو ذرا سا اس کا لحاظ اور خیال رکھتے ہوئے اگر اس کے وقار کو بھی ملوث خاطر رکھا جائے تو کتنا اچھا ہو۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب تک ایک انسان کے اندر انٹرنلی احساس پیدا نہیں ہوگا تب تک یہ چیزیں اس حد تک میچور نہیں ہو پائیں گی، لیکن یہ کہ میچور کرنے کے لیے، اس احساس کو ڈیولپ کرنے کے لیے، بنیادی فقہی تربیت کے لیے، اور سب سے بڑھ کر جو چیز انسان کو اس میں ہیلپ فل ہوتی ہے وہ یہ کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ باٹم لائن ہے کہ جو ہے تو بہت سادہ لیکن ہے یہی کہ کوئی اور دیکھے نہ دیکھے خدا تو دیکھ رہا ہے۔ وہ جو ہے نا ہوا معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے کہیں پر بھی تم چلے جاؤ۔ یہ خیال اگر ایک انسان کو ہے تو وہ اپنے آپ کو یقیناً کنٹرول کر سکتا ہے۔ صحیح۔ اچھا آقا، چونکہ لاسٹ کنورسیشن میں ہماری ایک بات تھوڑی سی تشنہ رہ گئی تھی، میں چاہوں گا اگر اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹیں گے کہ نوجوان اور بالخصوص شادی، اور جس طرح ہماری سوسائٹی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس ایشو کو، بالکل ایشو تو نہیں خیر، اس شادی کے لیے چیزوں کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے، چاہے وہ فائنینسز کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ سلیکشن آف اسپاؤس کے اعتبار سے ہو، تو اس میں پھر نوجوان اس کسوٹی میں پھنس جاتا ہے کہ میں کیا کروں، شادی، اگر شادی چونکہ دین بول رہا ہے شادی کرو، اب شادی کرنا چاہتا ہوں تو یہ مسائل، یہ فائنینشیل، یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، اس سے اچھا ہے نہیں کروں، تھوڑا لیٹ کروں، پھر کیا کریں؟ بنیادی طور پر میں آپ سے عرض کروں کہ شادی کو جتنا ہو سکے آسان کیا جائے۔ صحیح، اس کا حل یہی ہے، جتنا ہو سکے اس کو آسان کریں۔ صحیح، یعنی آسان کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ دیکھیں بھائی، ابھی نسبت طے ہو گئی بسم اللہ، اس میں تو اتنا خرچہ نہیں ہوتا، تحفے اور تحائف میں زیادہ خرچہ ہوتا ہے۔ اب کچھ نیچرل ہے کہ بھائی مثال کے طور پر تحفے ہوں، تحائف ہوں، تو اس کے نتیجے میں محبتیں بڑھتی ہیں، بات سمجھ میں آتی ہے، اس کو ایک لمٹ میں رکھ لیجیے۔ صحیح، خامہ کا اس کو اسٹیٹس کا ایشو مت بنائیے۔ اسی طریقے سے جب اس تحائف کی بات ہوتی ہے تو ایک ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو آپ نسبت جن کے درمیان طے ہوئی ان کو تحائف دیں، پھر آپ غور کیجیے کہ تحائف کا سلسلہ کہاں تک جاتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، پیرامڑیاں کہاں تک پہنچتے ہیں اس کے اندر کہ ان کی اماں کو بھی ایک تحفہ دینا ہے، ان کی بہنوں کو بھی ایک تحفہ دینا ہے، اس کو بھی ایک تحفہ دینا ہے، اس کو بھی، اس کو تو ختم کریں۔ صحیح، اس کو تو کم سے کم ختم کریں تاکہ یہاں سے یہ جو اتنا بڑا ایک پریشر بن گیا ہے، اچھا پھر اس کے بعد ناراضی بہت زیادہ ہوتی ہے، یہاں پہ یہ صرف پیسوں کا معاملہ نہیں رہا، پھر ناراضیوں کا بڑا ایشو آ جاتا ہے کہ ان کو تو یاد ہی نہیں رکھا، ان کو تو اتنا آپ کو نہیں سمجھ میں آتا، نہیں سمجھ میں آتا بھائی، نہیں سمجھ میں آتا، اگر آپ مجھ سے پوچھیں نہیں سمجھ میں آتا، وہ کہتے ہیں اتنا آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، وہ نہیں سمجھ میں آتا۔ صحیح، اور اس میں سیدھی سی بات ہے، جو لڑکی والے ہیں وہ ہمارے معاشرے کے اعتبار سے ریسیونگ اینڈ پر ہوتے ہیں، ریسیونگ اینڈ پر ہوتے ہیں۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پھر ہمیں پولرائزیشن نظر آئے گا فیوچر کے اندر، یعنی کچھ محلے ایسے ہو جائیں گے، کچھ گھرانے ایسے ہو جائیں گے کہ جن کے اندر یہ چیزیں بڑی نارمل ہو جائیں گی، اور کچھ ہوں گے کہ جن کے اندر ابھی بھی حساسیت اور بڑھ جائے گی۔ صحیح، جتنا زیادہ ہم اس کو کرٹل کر پائیں شاید یہ ہماری کامیابی ہو۔ یعنی اس کو اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ ٹاپ پرائرٹی کے اندر تبلیغی اعتبار سے کس چیز کو رکھنا چاہیے، تو اس کو رکھنا چاہیے کہ کتنا آسانی کے ساتھ کتنا زیادہ آپ اس کو آسان بنا سکتے ہیں۔ ان کو تو ہٹائیں نا، نسبتیں طے کریں، تحفوں کو محدود کر دیں دولہا اور دلہن تک، پھر اس کے بعد منگنی کے بعد نکاح یا تو اسی وقت کر دیں یا اس کے بعد تھوڑا سا فاصلہ دے کر دیں، لیکن زیادہ فاصلہ نہ دیں، اور پھر نکاح کے بعد ان کو ایک ریلیجیس ڈیٹنگ کا، جو میں نے پہلے بھی لفظ استعمال کیا تھا، تھوڑا سا موقع فراہم کر دیں۔ نکاح کے اندر بھی آپ سمپل رکھیں، مسجد کے اندر نکاح کریں یا امام بارگاہ کے اندر نکاح کریں، مسجد میں کریں تو اور بھی اچھا ہے۔
اس کے اندر آپ آئس کریم کھلائیے اور مثال کے طور پہ کوئی مشروب پلانا ہے تو وہ پلا دیجیے اینڈ دیٹس اٹ. کوئی لمبا چوڑا نہ کریں اس کے اندر. تحفوں کو پھر یہاں پر بھی محدود کر دیں دولہا اور دلہن تک. اور پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ آ جاتا ہے کہ بھائی آپ کو رخصت کرنا ہے. رخصت کرنے کے لیے بارات لے کر جائیے, بیٹی کو رخصت کر کے لے آئیے, ولیمہ دولہا والے کر دیں اور اللہ خیر صلی اللہ 100 افراد کا ولیمہ کر دیں, 25 افراد کا کر دیں, 50 کا کر دیں, یتیموں میں کر دیں, کچھ بھی ایسا کر دیں کہ جس کے اندر یہ چیز محدود ہو جائے. اچھا, اب اس کے بعد کچھ افراد ہوتے ہیں کہ جن کا اپنا واقعاً سوشل ایک سرکل بہت بڑا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہ مجبور ہوتے ہیں ایک بڑی گیدرنگ کرنے پر. تو اس بڑی گیدرنگ کا ایک ہی فنکشن رکھیں, اس کو پھر 3-4 یہ اتنے جو فنکشن بن جاتے ہیں نا, اس کو نہ کریں. ایک فنکشن کے اندر محدود کر دیں. باقی آپ کے گھر کے اندر آپ مہندی کر لیں, جس کے اندر زیادہ خرچہ کچھ نہیں ہو رہا, آپ کر لیں, ٹھیک ہے. تھوڑا بہت ہنسی مذاق بھی ہو جائے, کھیل کود بھی ہو جائے, وہ ٹھیک ہے, کسی لمٹ کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. مگر اس کے لیے ہر جگہ ہال تو نہیں بک ہو رہے نا. یہ نہ کریں ہال بک کرانے پڑ رہے ہیں, یہ کرانے پڑ رہے ہیں, تو آپ کے خرچے بڑھتے چلے جائیں گے. اور اسی طرح سے یہ جہیز والے جو معاملہ ہے اس کو بھی تھوڑا سا لمٹ کریں. وہی تحفہ اگر دینا چاہتے ہیں تو دے دیں, بسم اللہ. لیکن یہ کہ لڑکوں والوں کی طرف سے اس کا مطالبہ جو ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے قطعاً, بلکہ جائز بھی نہیں ہوگا کہ وہ مطالبہ کریں. صحیح, جائز کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مطالبہ کریں؟ بھائی وہ تو اپنے دل کا ٹکڑا آپ کو دے رہا ہے, تو کیا یہ کافی نہیں ہے؟ باقی آپ تھوڑا اس کے لیے انتظام کریں. آپ کے گھر کے اندر دوسری آپ کی بیٹیاں تو تھیں نا, تو اگر ایک بیٹی یہ بھی آ گئی تو اس میں کیا مسئلہ ہو گیا؟ تو اگر یہ 2 وے ٹریفک چلے اس طریقے سے کہ انسان اس بات کو ذہن میں رکھے کہ جب میں اپنی بیٹی کو رخصت کروں گا تو میری کیا توقعات ہوں, تو اسی طریقے سے جب دوسرے کی بیٹی آ رہی ہے اس کو اپنی بیٹی سمجھتے ہوئے ویلکم کیجیے. ولیمہ آپ کے ذمے پر ہو, وہ معاملہ ہی ختم کر دیجیے کہ جس کے اندر کھانے, اس کا گھر تو ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں تو اجڑ رہا ہے. اگر دوسرے اینگل سے دیکھیں, اس کی تو بیٹی وہاں سے آ رہی ہے, تو وہ کس بات کا ولیمہ کھلائے یا وہ کس بات کا یہ خرچہ کرے؟ تو یہ والا خرچہ جو ہے وہ ولیمے کے عنوان سے انصاف کی بات یہ ہے کہ دولہا کو کرنا چاہیے اور دولہے کے گھر والوں کو کرنا چاہیے. اگر آپ دیکھیں اس طریقے سے اگر وہ کر لے تو میرا نہیں خیال ہے کہ بہت زیادہ خرچہ ہوگا. مگر مسئلہ سارا ہمارا جو ہے وہ دوسرے خرچے. اگر آپ مجھ سے پوچھیے نا کہ اگر کسی کے پاس گنجائش ہو تو خرچہ کس پہ کرنا چاہیے, تو میں کہوں گا ہنی مون پہ خرچہ کرنا چاہیے. بھیجیے ان کو, بھیجیے کسی ایسی جگہ پر کہ جہاں پر وہ 1 مہینہ گزار کر آئیں. یعنی کچھ نہیں تو یہیں کراچی کے اندر کسی اور جگہ پر بھیج دیجیے کہ جہاں پر کسی ہوٹل کے اندر وہ اپنا وقت گزار کر آئیں. اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں یہ کیجیے. اگر آپ پرماننٹلی ان کو گھر لے کر نہیں دے سکتے ہیں تو 1-8 مہینہ کم سے کم ان کو رہنے کے لیے الگ دیجیے. یہ وہ کام ہے کہ جس کے ذریعے سے ان کی جو فیملی لائف ہے وہ گرو کرے گی, آپس میں محبت, ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوگی اور وہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. مگر اس میں ہماری توقع یہ ہوتی ہے کہ ان کی پرائیویسی جو ہے وہ بالکل ہی اسٹیک پر آ جائے. وہ اٹھ کب رہے ہیں, سو کب رہے ہیں, جا کب رہے ہیں, یہ سب ہماری نظروں کے سامنے ہو جائے. اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہ بھی رہے ہیں نا تو بھی تھوڑا اسپیس دینا چاہیے تھا. مگر اس میں اگر آپ مثال کے طور پر یہ کرنا شروع کر دیں, ناکنگ ہو رہی ہے ان کے کمرے پہ, دروازے کے اوپر, جو اگر آپ دیکھیں بالکل بنیادی چیزیں ہیں, لیکن یقین جانیے کہ اس کی وجہ سے فیملیز ڈسٹرب ہوتی ہیں, نفرتیں بڑھتی ہیں. کہ یہ توقع نہیں کر رہے ہیں کہ ہماری اب کوئی پرسنل لائف بھی ہے کہ جس کے اندر ایک میاں بیوی کی زندگی آگے بڑھنی چاہیے. صحیح. اچھا, اگر جتنے بھی ایونٹ, شادی, کلچر, وہ سب چیز ایک طرف, یہاں پہ ایک لاسٹ جملہ میں سننے کو ملتا ہے, وہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. میں تو پیغامریاں بھی نہیں دوں اور یہ جتنی بھی جو کانسیپٹس ہے گفٹ بھی نہ دوں, یہ لوگ کیا کہیں گے. یہ ایک جملہ کسی نے کہا تھا, اور کسی نے کہا تھا کہ یہ کسی ڈرامے میں آیا ہے, لیکن یہ جملہ مجھے بہت اچھا لگا کہ اگر یہ بھی ہم سوچیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے تو پھر لوگ کیا کہیں گے. اچھا ٹھیک ہے صاحب, یعنی آپ یہ دیکھ لیں گے خدا کیا کہے گا. آپ یہ جانیں کہ جناب سیدہ کیا کہیں گے, پنجتن کیا کہیں گے, پیغمبر اکرم مولا علی کیا کہیں گے, امام زمانہ کیا کہیں گے. بھائی اتنا ہم اگر دیکھ لیں تو بہت کافی ہے. صحیح. اچھا, یہاں پہ اگر ہماری اس گفتگو کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں, اور میں اگر آپ کا ایک فیڈ بیک جاننا چاہوں کہ چونکہ ہم چاہ رہے تھے کہ یہ جتنے بھی ایشوز ہیں, کچھ مزید بھی ایشوز ہیں جو میں چاہ رہا تھا کہ رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ یوتھ کے ایشوز علماء کے سامنے ہوں, کیونکہ اس سورس سے اور آپ لوگوں کی جانب سے اگر ہم چاہ رہے تھے کوئی سولوشنز نکلے, جو کہ یوٹیوب پہ ایک فلاں اسپیکر فلاں وہ سولوشنز دے اور ایک ایسا ریلیجیس اسکالر ایک سولوشنز دے, تو آپ چونکہ نوجوان بالخصوص کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو علماء سے, تو اس میں آپ لوگوں کا کیا فیڈ بیک اگر آپ لوگوں کی جانب اس طرح کے ایشوز ہم رکھتے ہیں؟ اللہ آپ کو خوش رکھے بیٹا. آپ لوگوں کی اس کوشش اور کاوش کے اوپر ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. آپ لوگوں کی توفیقات میں اضافے کے لیے دعا گو ہیں, اور جوانوں کے لیے خاص طور پہ دعا ہے اللہ ان کو بہترین زندگی عطا فرمائے, کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے, بحق محمد وآل طیبین الطاہرین. محمد میں بالکل اپنی جانب سے اربغان کی مکمل ٹیم کی جانب سے آگاہ کے وقت کا مشکور ہوں, اور یقیناً آپ ناظرین نے اس نشست کو اور اس میں ڈسکس کیے جانے والے ایشوز کو پسند کیا ہوگا, اور آپ سے ملاقات ہوں گی. اگر آپ کے اس طرح کے مزید ایشوز ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح کے پروگرامز میں ڈسکس ہونے چاہیے, تو آپ کامنٹ باکس کے اندر ہمیں اپنے تمام ایشوز
لکھ کر سینڈ کر سکتے ہیں. آپ سے ملاقات ہوں گی اس طرح سے کسی مزید پروگرام میں. تب تک کے لیے مجھے اور آغا صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.